الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے قرآن کی تعلیم کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ آپ پر اللہ کا وہ احسان ہے کہ آپ اگر اس کا ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم اس کا حق ادا نہ کر پائیں گے۔ اس بات پر ہم اللہ رب العالمین کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس رب العالمین نے آپ کے لیے آپ کی منزل کو متعین فرمایا اور اپنے تمام بندوں میں سے آپ کا انتخاب کر کے آپ کے علم اور آپ کے عمل، آپ کی وضاحت، آپ کا حلیہ، اس تمام بات سے آپ کو سارے لوگوں پر ممتاز کر دیا۔ یہ اللہ کا آپ پر وہ احسان ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے ہوتے، آپ کے قدموں کے نیچے اللہ رب العالمین کی سب سے برگزیدہ مخلوق فرشتے وہ اپنے پر آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ آپ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ پر اللہ کا اور کیا انعام ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرما لیں، اللہ جس بندے کو خیر دینے کا ارادہ کر لیں تو یاد رکھو اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس راستے پر لگایا ہے، اس راستے کا راہی بنایا ہے۔ یہ منزل دیکھنے میں بڑی کٹھن ہے، یہ راستہ بڑا پرپیچ اور بڑا مشکلات سے بھرا ہوا ہے، لیکن میرا بھائی یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس میں کوئی سپیڈ بریکر نہیں، اس میں کوئی ایسی لچک نہیں کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے دائیں بائیں مڑیں۔ یہ سیدھا راستہ وہی صراط مستقیم ہے جو آپ اپنی قرآن کی منزل یاد کرتے ہوئے بیشتر مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آپ دن رات میں اللہ رب العالمین کے لیے 20 سجدے کرتے ہیں، ہر رکعت میں آپ اپنے رب سے سوال کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آپ نے سیدھے راستے کا سوال کیا، اللہ سے مانگا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں اس پر چلا دے۔ مالک نے اس کے جواب میں آپ کو 30 پارے دے دیے کہ یہ لیجئے، آپ نے مانگا ہم نے دے دیا، اب اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اور کامیابی کا معیار اللہ نے یہ مقرر نہیں فرمایا کہ آپ پورا دین سیکھیں پھر اس پورے دین کے اوپر عمل کریں۔ اللہ نے آپ کو قطعاً یہ نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا کہا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔ وہ لوگ جو نیک کام کریں، جو اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، ہم ہر جان کو اس کی طاقت، اس کی وسعت، اس کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کے ضرب اور اس کی ہمت کے مطابق اس کو کوئی حکم دیتے ہیں۔ خالق کائنات نے آپ کے اندر اتنی ہمت رکھی ہے، آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت 10-11 بجے تک کرتے رہتے ہیں، پھر ظہر سے عصر تک، پھر مغرب سے عشاء تک، یا جو بھی آپ کی پڑھائی کا دورانیہ ہے، یہ سارا اللہ رب العالمین نے میرا بھائی اس لیے آپ کو دیا ہے کہ آپ کے اندر یہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ اتنی ہمت والے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایسا ہوا اولئک اصحاب الجنہ، میں اپنے نمازی بھائیوں سے گزارش کروں گا اگر کسی نے جنتی دیکھنے ہو تو یہ سامنے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس جنت کے راہی ہیں۔ لیکن
میں اپنے طلباء سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرا بھائی آپ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے سارے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ کی ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر آپ کسی مسجد کے اندر چلے جائیں، آپ اپنی گھر کی کسی فنکشن میں چلے جائیں، آپ کی عزت ہوگی تو اس قرآن کی بنا پر ہوگی۔ یہ قرآن آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ بڑے بڑے داڑھیوں والے، بڑی سفید داڑیاں ہو چکی جن کی، وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور آپ آگے کھڑے ہو کر ان کو نماز پڑھا رہے ہوں گے، آپ ان کو دین سکھا رہے ہوں گے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر عزت کا مقام کوئی۔ اور یہ کس وجہ سے آپ کو ملا؟ اس قرآن کی وجہ سے، جو آپ اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کا ہمیشہ پہلا سبق، جو پہلا سبق اس امت کے سب سے پہلے بندے اور ہمارے رہنما نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا، وہ کیا سبق تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے، اور پڑھنا بھی آپ نے اپنے رب کے نام سے ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو پابند کیا جاتا ہے، کوئی سورہ شروع کرنی ہے، آپ نے کوئی پارہ سنانا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنے رب رحمان کا نام ضرور لینا ہے، اس کے نام کی مالا جپنی ہے، اس کے نام کا ذکر کر کے آپ نے اپنے پارے کی ابتدا کرنی ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہی ہے جس نے آپ کو بولنے والی زبان عطا کی۔ وہ چاہتا تو آپ کی زبان پر گانے بھی چلوا سکتا تھا، وہ چاہتا تو آپ کو کسی بھی لچر پن کے اندر مبتلا کر سکتا تھا، لیکن اس نے آپ کو لوگوں سے ممتاز کر دیا۔ اس کا احسان ہے، اس نے آپ کو لوگوں سے نکال کر اس قرآن کا راہی بنا دیا۔ آپ قرآن کے قاری بن رہے ہیں، آپ قرآن کے سیکھنے والے بن رہے ہیں، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کے اساتذہ کا ذکر بعد میں ہے، وہ آپ کو سکھانے والے ہیں، لیکن آپ کا ذکر پہلے کیا گیا۔ کس بنا پر؟ کہ آپ سیکھنے والے ہیں۔ آپ اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو میرا بھائی اس قرآن کے ساتھ آپ مخلص ہو جائیے۔ کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، کبھی بھی یہ نہ سمجھیے کہ میرا وقت جو ہے وہ بڑا فضول کا ہے اور میں اپنی موج مستی کر لوں، کبھی بھی یہ نہ سمجھیے۔ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھیں۔ یہ وہ ایام ہیں آپ کے کہ اگر زندگی میں کبھی آپ کو مصروفیت آئی، آپ کو یہ ایام ضرور یاد آئیں گے۔ اللہ کی قسم، آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ صبح فجر کے وقت سے لے کر رات عشاء تک آپ اگر کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو صرف قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ زمین پر چلتے ہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اپنے پہلے سبق کو کبھی نہ بھولیے کہ اقرا، پڑھتے رہنا ہے، علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ اور علم کیا ہے؟ علم قرآن کا علم ہے، علم حدیث کا علم ہے، علم وراثت کے قوانین کا علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ سارے فنون ہیں یا ان چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ قرآن کے اس علم کو اپنے سینے سے لگائیے، اس کے اوپر دسترس حاصل کیجئے۔ اگر آپ قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، یہ منزل آپ کی مکمل ہو جاتی ہے، آپ آگے دیکھیے، میں نے اس کے ترجمے کو دینا ہے، پھر اس کی تفسیر لینی ہے، میں نے اس قرآن کے ایک ایک علم کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ کتاب ہے کہ دنیا کے ہر علم نے اس سے اپنا حصہ لیا ہے، ہر علم اس سے نکلتا ہے، یہ سب کی بنیاد ہے، یہ سب کی بیسک ہے، اور وہ آپ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی بھی زندگی میں میرا بھائی اپنے اندر گھمنڈ اور غرور نہ لے کر آنا، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں لوگوں سے ممتاز اس لیے ہوں کہ میرے پاس قرآن ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کر رکھیں۔ جب آپ اپنے آپ کو جھکا کر رکھیں گے تو میرا بیٹا، آپ نے درخت تو دیکھے ہی ہوں گے، ہر درخت اپنے اپنے انداز کا ہوتا ہے، لیکن کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں،
اور ان جھکی ہوئی شاخوں کے اوپر کوئی پھل بھی لگا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اصول ہے، جو جتنا جھکتا چلا جاتا ہے، جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جو تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اتنا ہی بلند کرتے ہیں۔ اسی لیے تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جو کوئی تمہیں علم سکھاتا ہے، جو تمہارا استاد ہے، جو تمہارے قاری صاحب ہیں، جو بھی تمہیں علم سکھا رہا ہے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کیجیے۔ اگر آپ کے استاد کلاس میں آپ کو کوئی سزا دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، آپ کے ساتھ غصے میں کوئی بات کر لیتے ہیں، تو میرا بیٹا ان کے سامنے عاجزی اختیار کیجیے، ادب اختیار کیجیے۔ وہ آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے۔ دنیا کے دو رشتے ہی ایسے ہیں جو کبھی آپ کا برا نہیں چاہتے، ایک آپ کے والدین اور دوسرے آپ کے مخلص اساتذہ، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اس لیے ان کے سامنے عاجزی اختیار کیجئے۔ اللہ کی قسم، آپ ان کے جوتے سیدھے کریں گے، اللہ آپ کی قسمتیں سیدھی کر دے گا، اللہ آپ کی تقدیریں سیدھی کر دے گا، اللہ آپ کو وہ عزتیں عطا کرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ اپنے اساتذہ کرام کا ادب کیجئے، ان کے سامنے نظریں جھکا کر رکھیے، ان کو کوئی چیز پکڑائیں دونوں ہاتھوں سے پکڑائیں، اور جب بھی وہ کلاس میں آئیں یا آپ کلاس میں آئیں تو ان سے ضرور بھی ضرور سلام کیجئے، ان سے سلام لیجئے، اور چلتے پھرتے خیال رکھیں کہ کہیں آپ کو آپ کے استاد کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ آپ ان کی کام کو آگے بڑھ کر کیجئے۔ دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کام کہنا پڑتا ہے اور وہ فوراً سے کر دیتے ہیں، ایسے لوگ بڑے اچھے ہیں۔ لیکن ان سے بھی اوپر درجہ ان لوگوں کا ہے جو بغیر کہے ہی آنکھ کا اشارہ سمجھ جائیں اور کام کرتے ہیں، بغیر کہے ہی وہ کام کر دیں۔ میرا بھائی، آپ اس صف کے اندر شامل ہوں کہ آپ کے استاد خود آپ کے لیے دعا کریں، آپ کو ان سے دعا لینی نہ پڑے، آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، بلکہ وہ آپ سے اتنے خوش ہوں کہ وہ خود اپنی دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو بے اختیار آپ ان کو یاد آ جائیں، وہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ علم جس سے سیکھ رہے ہو اس کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اس کے سامنے ادب اختیار کرو، اور کبھی بھی آپ گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہ ہوئیے، کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا نہ سمجھیے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے آپ کو یہ علم عطا کیا ہے۔ اسی لیے تو مسروق رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ آدمی کے عالم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بڑا ڈرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ اور آپ نے پڑھ رکھا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین کی خشیت انہی دلوں میں ہوتی ہے جو لوگ علم والے ہیں۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ اللہ سے یہی تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، اے اللہ تو سب سے اونچا، میں سب سے نیچا، اے اللہ تو غنی، میں فقیر، اے اللہ تو سب سے پاک، اے اللہ میں گناہوں میں لتڑا ہوا تیرا بندہ، اے اللہ دیکھ میں نے اپنا ناک نیچے لگا لیا، اپنی پشت اپنے آپ سے اوپر کر لی، دیکھ تیرے سامنے سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ تو مجھے عزتوں سے نواز دے۔ دیکھیے اللہ آپ کو کیسی عزتیں عطا کرتا ہے۔ آدمی کے عالم ہونے کے لیے علم کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور جب آدمی جاہل ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے علم کے اوپر غرور کرنا شروع کر دے، وہ لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دے، وہ یہ کہے کہ میں قاری، میں اتنی اچھی تلاوت کرنے والا۔ یاد رکھیے جہنم کے اندر سب سے پہلا گرایا جانے والا قرآن کا عالم ہی ہوگا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور پھر ایوب السختیانی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ عالم کو چاہیے، مبالغے کی حد تک بات کرتے ہیں، کہنے لگے کہ عالم کو چاہیے، قرآن والے کو چاہیے، جو قرآن کا سیکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے، اتنی عاجزی اختیار کرے، اتنی عاجزی اختیار کرے کہ اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالا کرے تاکہ اسے احساس ہو کہ میں عالم ہوں، علم والا ہوں، اسے اپنی حیثیت کا علم ہو کہ ایک دن میں نے اس مٹی میں ملنا ہے۔
میں نے اس مٹی میں واپس جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہی مٹی ہے، اسی سے تم پیدا کیے گئے ہو، اسی میں تم ملائے جاؤ گے، اسی سے دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے. اپنی اوقات، اپنے ظرف، اپنی اصل، اپنی بنیاد کو یاد رکھیے کہ ہم مٹی ہی سے تو پیدا کیے گئے. دنیا کے سارے انسان مٹی سے پیدا کیے گئے. اگر اللہ کا مجھ پر فضل ہو گیا ہے تو مجھے اور جھکنا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا، قد غفر اللہ من ذنبک وما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاملات کلیئر کر دیے، تو اب آپ کیوں اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں؟ جواباً کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے مجھے اتنا بلند مقام دیا ہے؟ اب شکر بھی تو ویسے ہی بنتا ہے. کیوں بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ شکر بھی تو پھر ویسا ہی ادا کرنا ہے. یہ اللہ کا آپ پر دن بدن احسان ہو رہا ہے کہ آپ قرآن کی منزل میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرا بھائی آپ جتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنی آپ میں عاجزی زیادہ آنی چاہیے، اتنی آپ میں اللہ کی خشیت زیادہ آنی چاہیے، اتنا آپ کو پھل لگنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اکڑتے جائیں اور یہ کہیں کہ میرے پاس علم آ گیا، گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کریں یا رشتہ داروں کو حقیر سمجھیں یا ان کے بچوں کو، اپنے کزنز کو آپ حقیر سمجھیں. یہ انتہائی قبیح بات ہوگی. آپ تو اسلام والے ہیں، آپ تو دین والے ہیں، اور دین نرمی کا حکم دیتا ہے، دین آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے. دین کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور ممتاز سمجھیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے تو پیدا کیا ہے. اللہ کے ہاں اگر کسی کی عزت ہے تو کس کی؟ اتقاکم، جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھ رکھا ہے، یعطا ولا یعصا، اللہ کی اطاعت کریں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں. یشکر ولا یکفر، اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں. یذکر ولا ینسا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی اللہ کو بھلائیے نہ. اور پھر اسی طرح سے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ممتاز ہو جائے، لوگ اس کی بات کو ماننا شروع کر دیں، لوگ اس کی بات کو ماننے بھی اور یہ لوگوں کے درمیان بات ایسی کرے کہ اس کی بات کی واہ واہ ہو جائے، لوگ اس کی بات تسلیم کر لیں، یہ حکمت والا بن جائے. اسے چاہیے کہ اگر یہ حکمت والا بننا چاہتا ہے تو عاجزی اختیار کرے، یہ عاجز بن جائے. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے میرا بھائی اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ اس کو پھل ضرور لگاتا ہے، اللہ اس کو بلند ضرور کرتا ہے. اسی طرح سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں میں اگر کوئی دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ باادب کون ہو، سب سے زیادہ بہترین بندہ کون ہو، یہ قرآن آپ کو ادب سکھاتا ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ادب والا کون ہے، کون سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے حقوق سب سے اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، تو وہ قرآن اور حدیث کے طالب علم ہوا کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آیا آپ لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، آپ اللہ کا حق پورا ادا کرتے ہیں، لیکن جب کبھی آپ گھر میں جائیں، کھانا آپ کی مرضی کا نہ پکا ہو اور والدہ نے سارا دن کپڑے دھو کر گھر کی صفائی کر کے آپ کے لیے محنت کے ساتھ کھانا بنایا ہو اور آپ پھر منہ بسور کر بیٹھ جائیں کہ میں نے بازار سے شوارما لا کر ہی کھانا ہے، مجھے فلاں چیز منگوا کر دیں. میرا بھائی یہ بھی تو سوچیں کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کتنی محبت سے ماں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے. وہ باپ جو سارا دن آپ کے لیے محنت کرتا رہا، وہ آپ کے لیے پھر سردی میں نکلے باہر اور جا کر اپنے بیٹے کو راضی کرنے کے لیے کوئی چیز گھر میں لے کر آئے اور پھر آپ اسے کھائیں. آپ یہ بھی تو سوچئے کہ ان کا حق کیا ہے. آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار آئے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں. اللہ رب العالمین نے تو عاجزی آپ کے اندر رکھی ہے، اللہ نے علم تو آپ کو دیا ہے، آپ لوگوں کے لیے ماڈل ہیں. آپ خود ایسے بنیں کہ پورے فیصل آباد میں آپ کے مدرسے کا نام ہو کہ ہاں یہ مدرسہ اور اس مدرسے کے طلباء، ہم اپنے بیٹے کو ان بچوں نے ایسا بنانا چاہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیے، آپ لوگوں کے لیے ماڈل ہیں. آپ نے یہاں سے نکلنا ہے تو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کون نکلتا ہے، کیا بن کر نکلتا ہے. اس لیے اپنی حفاظت کیجئے. اسی طرح سے قاضی ابن جماعہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے علم 3 طرح کا ہوتا ہے، علم کے 3 مرتبے ہوتے ہیں.
پہلا مرتبہ وہ ہوتا ہے جس میں آدمی متکبر بن جاتا ہے، اپنے اوپر تکبر کرتا ہے، میں علم والا ہوں، میرے اتنے پارے حفظ ہیں، مجھے اتنوں کا مجھے ترجمہ آتا ہے، اتنوں کی مجھے تفسیر آتی ہے، میری آواز بڑی اچھی ہے، لوگ میرے پیچھے ہیں، یہ متکبر بن جاتا ہے، علم کا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ بندہ اپنی حقیقت سمجھ لیتا اور کہتا ہے میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں۔ علم کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ علم آپ کے پاس آئے اور آپ جھکنا شروع کر دیں، آپ کو علم ہونا شروع ہو جائے کہ میرا جھکنا ہی مجھے علم زیادہ عطا کرے گا، اور جب آپ جھکنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ابھی علم کی معراج نہیں آئی۔ علم کی معراج کیا ہے کہ انسان جب تیسرے درجے پر پہنچے تو اس کی کیفیت یہ ہو، وہ قرآن کا عالم بھی ہے، حدیث کا عالم بھی ہے، سب چیزوں کا علم اس کے پاس موجود ہے، ہر طرح سے وہ مہارت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہے کہ اللہ تو مجھے مزید علم عطا کر دے، اے اللہ تو مجھے مزید علم عطا کر دے۔ اور سب سے بڑھ کر علم کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ لگ جانا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جانوں کے اوپر ہی غور کرو، اگر غور کرو تو تمہیں اس میں بڑا کچھ نظر آ جائے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، جب انسان کو اپنی حیثیت کا علم ہوتا ہے تو پھر وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم تو سیدھی نہ ہوئی تو ابو بکر جہنم کے اندر جا پڑے گا۔ پرندے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے کاش میں یہ پرندہ ہوتا، کہیں میرا حساب کتاب تو نہ ہوتا، اب میں انسان ہوں تو میرا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اپنی حفاظت کیجیے اور علم سیکھنے کے لیے لالچ رکھیے اپنے دل کے اندر، اتنا لالچ رکھیے، اتنا لالچ رکھیے کہ آپ محسوس کریں اپنے اندر کہ میں نے علم کا ایک سمندر اپنے اندر ادھیل لیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 15 سال تھی، لیکن ترجمان القرآن کے نام سے مشہور ہیں، قرآن کی تفسیر کا علم ان کے پاس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گھر میں تھے اور ان کو کہا گیا کہ کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ان کے پاس آئے تو ان کا بہت بڑا گھر وہ لوگوں سے بھر گیا، ہر بندے نے ان کے پاس آ کر قرآن کی گرامر کے متعلق سوال کیا، صرف نحو کے متعلق سوال کیا، انہوں نے سب کو جواب دیے۔ یہ لوگ باہر نکل گئے تو پھر کہا گیا آپ سے کچھ لوگ ملنے آئے، پھر اتنے لوگ داخل ہوئے کہ پورا گھر بھر گیا، لوگوں نے تفسیر کے متعلق سوال کیے، انہوں نے ان سب کو بھی جواب دیا۔ وہ لوگ باہر نکلے تو تیسرا گروہ آیا، انہوں نے آ کر شعروں کے متعلق سوال کیے، انہوں نے سارے اشعار ان کے حل کر کے ان کو واپس بھیجا۔ چوتھا گروہ آیا، اس نے آ کر حدیث کے متعلق سوال کیا، انہوں نے حدیث کے سارے جوابات دیے۔ پانچواں گروہ آیا، اس نے آ کر اسی طرح سے احادیث کی اسناد کے متعلق سوال کیا، انہوں نے اس کے متعلق جواب دیے۔ پھر اگلا گروہ آیا، اس نے آ کر احادیث کے متعلق اصول سیکھے اور اصولوں کے متعلق سوال کیے، انہوں نے اصول حدیث ان کو پڑھا کر بھیجے۔ اور جب سارے لوگ چلے گئے تو کہنے لگے اللہ کی قسم اگر کوئی اور ہے تو کسی بھی علم کے اندر آتا تو میں اس کو بھی جواب دیتا، لیکن اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ 15 سال کی عمر تھی جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے علم کیسے حاصل کیا، اللہ کی قسم میں صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، ان کو کہا کرتا تھا کہ اس عمل میں اللہ کے رسول کیا کہا کرتے تھے، اس عمل کو اللہ کے رسول نے کیسے کیا، حتیٰ کہ مجھے یہ خبر ملتی فلاں بندے کے پاس حدیث موجود ہے، میں اپنی چادر لے کر اس کے گھر چلا جاتا اور مجھے پتہ لگتا کہ وہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، اللہ کی قسم میں دروازہ نوک نہیں کرتا تھا، میں باہر ہی چادر بچھا کر بیٹھ جاتا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہتا، حتیٰ کہ وہ بندہ اپنی مرضی سے باہر نکلتا، اور جب وہ باہر آتا تو مجھے کہتا او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ یہاں پر بیٹھے ہو، آپ نے مجھے اطلاع بھجوائی ہوتی، میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر خود آپ کے پاس چل کے آتا۔ اور عبداللہ بن عباس اس کو جواباً کہتے جناب آپ میرے خادم اور نوکر نہیں، آپ تو میرے استاد ہو، آپ تو میرے عالم ہو، آپ تو مجھے علم سکھانے والے ہو، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں فلاں حدیث فلاں فلاں رہنمائی آپ کے پاس موجود ہے، وہ مجھے بتاتا، میں اس کے ہاتھ پیر چومتا اور پھر میں واپس آتا، میں نے تو اس طرح سے علم حاصل کیا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جب وفات ہوئی
تو قریب کھڑے صحابہ کرام نے کہا لوگوں اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ علم کس طرح سے جاتا ہے، علم کس طرح سے دفن کیا جاتا ہے، تو عبداللہ بن عباس کی میت کو دیکھ لو کہ علم دفن کیا جا رہا ہے۔ میرا بیٹا علم سیکھو اور پھر علم ہی سیکھتے رہو، علیکم بالعلم، صرف علم سیکھتے رہو اور علم ہی آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق